الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ فرمائیں گے سورہ آل عمران شریفہ کی 160 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ ما کان لنبی، یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی نبی کے لیے، وما کان لنبی، اور یہ ممکن نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ ان یغل، کہ وہ معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ بددیانتی کرے اور وہ خیانت کرے۔ ومن یغل، جو بھی کوئی خیانت کرے گا، یاتی بما غل، اس کی خیانت کے ساتھ آئے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، ثم توفی کل نفس، اور پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو، ما کسبت، جو اس کی کرتوت ہوگی، وہم لا یظلمون، اور وہ ہرگز ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ مفسرین کرام نے تو ارشاد گرامی قدر فرمایا، بعض مفسرین کرام نے، کہ غزوہ احد میں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کہ جو جبل رما اس گھاٹی سے نیچے اتر آئے تھے مالی غنیمت جمع کرنے کے لیے، ان کے ذہن میں شاید یہ خیال پیدا ہوا کہ مال غنیمت اگر ہم حاصل نہ کر پائیں گے، ہم پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھے رہیں گے تو شاید وہ مال غنیمت ان کو مل جائے گا کہ جو جمع کر رہے ہیں، ہمیں نہیں ملے گا۔ لیکن محسوس یوں ہوتا ہے کہ پروردگار عالم جل وعلا کے یہ محبوب بندے وہ دنیا کی دولت کی خاطر تو میدان میں نہیں نکلے تھے، وہ تو اپنے رب کی رضا کی خاطر نکلے تھے، وہ تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے نکلے تھے۔ ان کو یہ بھی پتہ تھا ہم شہید بھی تو ہو سکتے ہیں نا، پھر کیا ملے گا؟ وہ رسا کو اس کے مال غنیمت سے حصہ ملے گا۔ بلکہ یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مطلق رکھا کہ کسی بھی نبی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی خیانت کرے، اور سب سے اعلیٰ بات جو ہے وہ رب کائنات جل وعلا کی جانب سے نازل فرمودہ وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے نبی کو وہی عطا فرماتا ہے۔ رب کائنات جل وعلا جو ان کو ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرے احکامات تم نے اپنی امت تک پہنچانے ہیں، نبی اس میں ذرا برابر بھی کمی بیشی نہیں فرماتے۔ اور یہ صرف میرے کریم آقا رسول عربی ہی کے نہیں بلکہ سارے انبیاء علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ نبی کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہوتا ہے کہ وہ احکامات الہیہ میں معاذ اللہ ڈنڈی نہیں مارا کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تمام کمال لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ خیانت کرنا ایک بدترین جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کا کجاوا وغیرہ کسنے والا ایک شخص تھا کہ جو میرے کریم آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے اوپر وہ کجاوا رکھا کرتا تھا، خادم تھا، صحابی بھی ہے، رسول اللہ کا خادم بھی ہے۔ ایک اجنبی تیر آیا جنگ میں، اس کو لگا اور وہ شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ احباب نے کہا کہ اس کو جنت مبارک ہو، باقی ساتھیوں نے کہا اسے جنت مبارک ہو۔ میرے کریم آقا رسول بھی فرمائیں گے نہیں، معاذ اللہ ایک کملی، پرانی کملی تھی جس نے مال غنیمت سے چورائی تھی، وہ اس کے اوپر آگ بن کر لپیٹی جا رہی ہے۔ وہ شخص اللہ اکبر صحابی تھے، لیکن رب کائنات جل وعلا کے محبوب مکرم نے کیا خبر دی ہے کہ وہ کملی اس کے اوپر آگ بن کر لپٹ رہی ہے۔ میرے نبی کی نگاہ مقدس کہاں تک پہنچی ہے؟ آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے اوپر وہ کملی آگ بنا کے لپیٹی جا رہی ہے۔ دراصل لوگوں کو بتانا تھا کہ جو بھی کوئی خیانت کرے گا اس کی خیانت کی اس کو سزا ملے گی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تھا، بتاؤ سب سے زیادہ بد نصیب کون شخص ہوگا؟
یعنی بد نصیب سے مراد یہاں یہ ہے وہ قابل رحم کہ جس کی حالت بڑی غیر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یعنی سب سے زیادہ کلاش غریب کون ہوگا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، سر چھپانے کو کٹیا نہیں ہے، تن ڈھانپنے کو کوئی کپڑا نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ افلاس کا، سب سے زیادہ غریبی کا وہ شکار ہے۔ میرے کریم آقا فرمانے کہ نہیں، وہ نہیں، بلکہ قیامت کے دن ایک ایسا آدمی آئے گا کہ جس کے پاس نیکیوں کا بہت بڑا انبار ہوگا، گناہ نہ ہونے کے قابل، یعنی اس نے اپنی زندگی میں گناہوں سے حتی امکان اجتناب کیا تھا، پرہیز کی تھی، اور دن رات وہ نیک عمل کرتا رہا تھا، نیکیوں کا ایک بڑا انبار ہوگا اور اس کے گناہ بہت کم ہوں گے۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے گا، ماشاء اللہ میرے پاس کتنی نیکیاں ہیں، میں تو یقیناً جنت میں چلا جاؤں گا۔ ابھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہوگا کہ کچھ لوگ آ جائیں گے کہ جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی، جن کا مال کھایا تھا، خیانت کی تھی، جن کے مال پر اس نے قبضہ کر لیا تھا، خواہ وہ زمین کی شکل میں تھا، خواہ وہ مکان کی شکل میں تھا، خواہ وہ مال و دولت کی شکل میں تھا، سونا چاندی کی شکل میں تھا، وہ آ جائیں گے، خواہ اس سے کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی، کسی معاذ اللہ تھپڑ مارا کسی کو، یا کوئی بھی نقصان پہنچایا، مظلوم آ جائیں گے اور بارگاہ حریم ناز میں عرض کریں گے پروردگار عالم جل وعلا اس بندے نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی، جو بھی زیادتی کی، جو بھی خیانت کی تھی، مولا تعالیٰ جل وعلا ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا کہ میرے حضور کسی پہ ظلم نہیں کیا جاتا، تمہارا بدلہ تمہیں ضرور ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں جو ہیں وہ مظلوموں کو عطا فرما دے گا۔ شامشی میں ہے کہ ایک 3 درہم کے بدلہ میں، صرف ایک 3 درہم کے بدلہ میں اس کی 700 مقبول نمازیں دے دی جائیں گی۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ نماز ہم سارے کے سارے پڑھتے ہیں مگر دعویٰ نہیں کر سکتے کہ کس کی مقبول ہے اور کس کی مردود ہے۔ 3 درہم کے بدلہ میں 700 مقبول نماز جاتی رہے تو کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے۔ تھوڑی دیر میں اس کی ساری نیکیاں مظلوم لے جائیں گے، ابھی مظلوم باقی ہوں گے، بارگاہ رب العزت پر کریں گے پروردگار عالم جل والا اس کی نیکیاں تو ختم ہوگی، ہمیں کیا ملے گا؟ تو رب ذوالجلال فرمائے گا میرے حضور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ رب کائنات فرشتوں کو حکم دے گا میرے رحمت کے خزانے سے ان کو نیکیاں عطا کر دو اور ان کے گناہ لے کر اس ظالم کے پلڑے میں ڈھالنا شروع کر دو۔ تھوڑی ہی دیر میں جہاں نیکیوں کا انبار تھا وہاں گناہوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ وہ عابد، وہ زاہد، وہ دنیا کا متقی پرہیزگار کہلوانے والا، اللہ بہتر جانتے تھے کتنے حج کیے تھے، کتنے عمرے کیے تھے، کتنی نمازیں پڑھی تھیں، کیا کچھ اس نے کیا تھا، وہ سارے کا سارا مظلوم لے جائیں گے اور پھر ان مظلوم میں کے گناہ اس ظالم کے پلے میں ڈھالے جائیں گے تو انبار لگ جائے گا گناہوں کا۔ رب کریم فرمائے گا اس کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دو، چنانچہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک موقع پر میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ارشاد فرمایا تھا میں اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ میرے کریم نے جو ارشاد فرمایا تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے اللہ کے بندو سونے اور چاندی کا یعنی دنیاوی معاملات کا حساب دنیا میں چکا کے چلے جاؤ، قیامت کے دن کسی کے پاس سونا اور چاندی نہیں ہوگا، پھر تمہاری نیکیوں کا سودا ہوگا۔ مظلوم جن کی جائیداد پر معاذ اللہ میں نے پڑھا اپنی گناہ گار آنکھوں سے، اگر کسی نے کسی کی زمین 1 انچ بھی اپنے قبضہ میں لی ہے، عظیمی داروں کی بات اوقات عادت تو نہیں کہ اپنا وہ بننا وٹ وغیرہ تھوڑی سی دوسرے کے کھیت کی جانب کرتے ہیں کہ میرا کھیت تھوڑا سا بڑا ہو جائے۔ میرے کریم آقا رسول عربی کے ارشاد گرامی قدر جو مفسرین کرم نقل فرمایا، میرے کریم آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ جس کی جتنی زمین پر بھی قبضہ کیا، بطور مثال سمجھیے 1 انچ زمین بھی کسی نے لی ہے نا تو تحت الثری تک اس زمین کو کھود کر اس کے اوپر رکھ دیا جائے گا اور اس کو اسی حالت میں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ دنیا میں تو ہم بددیانتی کرتے ہیں، ناجائز قبضے کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں اور یہ سارا دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا، ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گا۔
تو اپنے ساتھ لے کے یہ زمین نہیں جاؤ گے، یہ جائیدادیں لے کے نہیں جاؤ گے، یہ مکاریاں، یہ دغا بازیاں، دھوکے جو آج تم دنیا کی خاطر کر رہے ہو یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے، تم مر جاؤ گے، عیاشی بعد والے کریں گے، جوتے تمہیں پڑیں گے۔ عقل مند وہ شخص نہیں ہے کہ جو اپنی آخرت کو دنیا کی خاطر برباد کرے، عقل مند وہ ہوتے ہیں جو دنیا کو اپنی آخرت پر قربان کر دے، پرواہ نہ کرے دنیا کی، اپنی آخرت کو سنبھالیں۔ رب کائنات قرآن کی فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ غور کریں کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے، اپنے لیے کیا بھیجا اس نے اپنے آگے، ہر جان یہ غور کرے۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ممکن نہیں کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کریں، وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو بھی کو خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت کے ساتھ قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوگا۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رب نے یہ بھی فرمایا تھا، اور یہ بھی خیانت کا ایک حصہ ہے، زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا، یہ بھی خیانت ہے، کیونکہ وہ مال کس کا ہے؟ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، میرا اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے مال و دولت میں ایک حصہ ہے سائل اور محروم کا، جو تمہیں مال و دولت دیا گیا ہے اس میں سے وہ جو زکوٰۃ نکالتے ہو وہ رقم تمہاری نہیں ہوتی، وہ رقم غربا کی ہوتی ہے، یتیموں کی ہوتی ہے، مسکینوں کی ہوتی ہے، ناداروں کی ہوتی ہے۔ وہ زکوٰۃ تم ان کو ادا کرو گے تو گویا تمہارے پاس ان کا حصہ تھا، اگر تم نے ادا نہ کی تو پھر کیا کیا؟ خیانت کی ہے۔ میرے کریم فرماتے ہیں صحابہ کرام کو آپ نے ارشاد فرمایا تھا ہمیں بتانے کے لیے، صحابہ تو میرے کریم آقا کے ایک حکم پر یہ دنیا کی دولت تو کیا اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار تھے، انہیں سمجھانے کے بجائے انہیں سمجھایا لیکن ہمیں بتایا، فرمایا کہ ایسے نہ ہو کہ قیامت کے دن جس نے اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے اس کے کندھوں پر اونٹ سوار ہوں، جس نے بکریوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے اس کے اوپر بکریاں سوار ہو، اور جس نے گائے وغیرہ کی زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کے اوپر وہ گائیاں سوار ہو، وہ چیخے چلائے اور عرض کرے یا رسول اللہ مجھے بچا لیجئے، پھر میں اس کی شفاعت کرنے سے انکار کر دوں۔ الیاذ باللہ تعالی ثم الیاذ باللہ تعالی، الیاذ باللہ تعالی ثم الیاذ باللہ تعالی۔ رب کائنات جل وعلا نے قرآن مجید فرقان بھی میرے شاعر گرامی قدر فرمایا قیامت کے دن کیا ہوگا، مفہوم بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کا اور میرے نبی کے شرع کا، جو میرے نبی نے اس حکم کی تشریح بیان فرمائی۔ تیرا وہ سونا، وہ چاندی، تیرے روپے اور پیسے، تیری وہ چیزیں کہ جن کی تو نے زکوٰۃ ادا نہ کی تھی، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کے جسم پر، اس کی پیشانیوں پر، اس کی کروٹوں پر لگا دی جائے گی اور بتایا جائے گا یہ تیرا مال ہے جو دنیا میں جس پر تو سانپ بن کے بیٹھا تھا، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ وہ مال سانپ کی شکل اختیار کر جائے گا اور اس کے تعاقب میں ہوگا جس نے دنیا میں زکوٰۃ ادا نہ کی تھی، یہ بھاگے گا، دوڑے گا، جدھر جائے گا اس کو آگ نظر آئے گی، بالآخر وہ سانپ اس کو پکڑ لے گا، اس کی باچیوں کو چیر کر کرے گا فعرف، یہ چیرے گا اس کی باچیوں کو، منہ کو چیر کے رکھ دے گا اور کہے گا فعرف انا کنزک وانا مالک، مجھے پہچان میں کون ہوں، میں وہ تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہ کی تھی۔ وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا بھی خائن ہے، وہ بھی خیانت کرنے والا ہے۔ الیاذ باللہ تعالی ثم الیاذ باللہ تعالی۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یاتی بما غل یوم القیامہ، وہ آئے گا اس خیانت کے ساتھ جو اس نے دنیا میں کی تھی قیامت کے دن، یعنی بارگاہ رب العزت میں۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو ان کی کرتوتیں تھیں، جو ان کے کام تھے، وہم لا یظلمون، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، مراد یہ ہے کہ کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، جو ان کو سزا ملے گی نا، جس طرح بھی میں نے عرض کیا کہ نیکیوں کا انبار تھا مگر وہاں کیا ہو گیا، گناہوں کا ڈھیر۔ اللہ فرماتا وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، یہ نہیں کہ اس نے کیا کی تھی اب اس کو جنت میں بھیج دو، نہیں، جو لوگ اس کے ظلم کی چکی تلے پیسے ہوئے تھے ان کو ان کا بدلہ دیا جائے گا، اس ظالم کے اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ حمزہ استفہامی ہے، افا کیا وہ
من اتبع رضوان اللہ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی اتباع کرتا ہے، جس کے پیش نظر اپنے رب کی رضا ہوتی ہے، جو اپنے مولا کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ دنیا کی دولت کی خاطر اپنے رب کو ناراض نہیں کرتا، دنیا کی دولت کی خاطر اپنے رب کو ناراض نہیں کرتا۔ فرماتا رب کائنات جل وعلا افمن اتبع رضوان اللہ، تو وہ شخص جو اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ تغضع کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرتا ہے، کمم باء بسخط، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے ذمہ لے لیا بسخط من اللہ رب کائنات جل وعلا کے غضب کو، خیانت کر کے، گناہ کر کے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً برابر نہیں ہو سکتے۔ ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ تو جہنم کی آگ ہے۔ جس نے اپنے رب کو ناراض کیا، دو شخصوں کی حالت ہے رب کریم بیان فرما رہے ہیں، ایک وہ ہے جو اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، پرواہ نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے میرے رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور دوسرا وہ ہے جو دنیا کی دولت سمیٹ رہا ہے، بددیانتی کر رہا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطع نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ ہے جس نے اپنے رب کے دامن کرم میں پناہ لینے کی کوشش کی ہے، اور دوسرا وہ ہے جس نے اپنے رب کے غضب کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ کس قدر وہ جاہل انسان ہے جو اللہ تعالیٰ جل کے غضب کو اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے، جو اس کے معاونین ہوتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ ثم اللہ تعالیٰ، جس طرح الراشی والمرتشی والرائش، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، درمیان میں دلال بننے والا، کلہم فی النار، یہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن ہیں۔ معاون جو ہوتا ہے گناہ کا، وہ بھی گناہ کرنے والے کے برابر ہوتا ہے۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، ہم درجات عند اللہ، سب لوگوں کے درجات اللہ تعالی جل وعلا کے حضور جدا جدا ہیں۔ کسی کا درجہ کیا ہے، کسی کا درجہ کیا ہے؟ نیکوکار اور بدکار دونوں برابر نہیں ہو سکتے، متقی و پرہیزگار، فاسق و فاجر، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ وہ دونوں مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، یعنی دونوں مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ بات قابل غور ہے، اگر دو مسلمان برابر نہیں ہو سکتے تو ہم جیسا گناہ گر نبی کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے یہ جملہ کہا جاتا ہے تو وہ ہماری طرح ہے، ہم ان کی طرح ہیں؟ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ انبیاء کا درجہ تو بہت بلند و بالا ہے، بہت بلند و بالا ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ زمانے بھر کے اولیاء اعظام اپنی ساری کی ساری عبادات اور زہد و تقوی کے ساتھ بھی آئیں تو صحابی کے پائے عطر کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ صحابی کا درجہ اتنا بلند ہے تو نبی کا درجہ کتنا بلند ہوگا کہ جس کی زیارت کرنے سے یہ مرتبہ صحابیت تک پہنچا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ ہم درجات عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے الگ الگ درجات ہیں، درجہ بدرجہ ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ رب العزت جل المراد فرما رہا ہے تمہاری کرتوتوں کو، سوچ لو تم کیا کر رہے ہو، اور تمہیں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہونا ہے، اور اپنی کرتوتوں کا تمہیں جواب دہ ہونا ہے، اور پھر کسی کی ایسی معذرت بارگاہ رب العزت میں قبول نہ کی جائے گی، وہ توبہ بھی کرے گا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ اب میں مانتا ہوں، تو قیامت کے دن تمہارا ماننا قبول نہیں کیا جائے گا۔ توبہ دنیا میں ہے، قیامت کے دن نہیں ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لقد من، بے شک بڑا احسان کیا اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ایمان والوں پر، علی المؤمنین ایمان والوں پر، کہ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں اپنے محبوب مکرم کو مبعوث فرما دیا۔ ایک احسان لا رہا ہے، تھوڑا سا اگر غور کریں ان آیات مبارکہ پر تو ایک ایمان والا، رب ذوالجلال پر یقین کامل رکھنے والا، نبی محتشم رحمت کون و مکان کے دامن کرم میں پناہ لینے والا، یہ پڑھ کر تھوڑا سا لرز جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے شرمائے کو خیانت نہیں کرو گے، گناہ نہیں کرو گے، بددیانتی نہیں کرو گے، کیوں؟ تم میرے محبوب کے امتی ہو۔ دیکھو میں نے کتنا احسان فرمایا تم پر کہ تمہیں اپنے محبوب کا امتی بنا لیا، اور پھر بھی ایسے کرو گے،
پھر بھی ناجائز کام کرو گے، پھر بھی گناہ کا کام کرو گے، میں نے تو احسان ہی بڑا کیا ہے اپنے محبوب کا تمہیں امتی بنا کر۔ ارے پگلو، تم اپنے آپ کو لائق جہنم نہ بناؤ، میں نے تمہیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، اور ان کی خدمت فیض درجت میں کچھ احباب حاضر تھے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ قلب انور میں کیا خیال آیا، فرمانے لگے بھی ایک وعدہ کرو، اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے ایک وعدہ کرو۔ ساتھیوں نے عرض کیا کہ حضور کیا وعدہ؟ فرمانے لگے ہم میں سے جو جنت میں جائے گا باقیوں کو ساتھ لے کے جائے گا، یہ وعدہ کرو۔ تو آپ کے حضور جو حاضر تھے عقیدت مند، وہ مسکرا دیے، کہنے لگے کرو حضور وعدہ، اس پہ تو ہمارا فائدہ ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کہ تم تو حضور کی اولاد سے ہو، اللہ تعالیٰ کے احسان و کرم سے تم تو جنت میں جاؤ گے نا، ہمارا کام بھی بن جائے گا، کرو وعدہ۔ وعدہ یہ تھا نا کہ ہم میں سے جو بھی جنت میں جائے گا اپنے دوسرے ساتھیوں کو ساتھ لے کے جائے گا، کرو وعدہ، پھر تو ہمارا کام بن گیا، آپ ہمیں جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے، آپ تو رسول اللہ کے فرزند ہیں، آپ تو جنت میں جائیں گے۔ اب سن کر رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے فرمانے لگے مجھے ڈر آتا ہے کہ قیامت کے دن کہیں رسول رحمت نہ فرما دیں میری اولاد ہوتے ہوئے تیرے کام کیسے تھے۔ اللہ اکبر، حالانکہ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں، بہت ہی برگزیدہ بندے ہیں، ان کی شان عطر کو کوئی پا نہیں سکتا، گردیدہ کو بھی نہیں پا سکتا، اس کے باوجود وہ کہنے لگے ڈر آتا ہے کہ قیامت کے دن رسول رحمت فرمائیں گے کہ میرا بیٹا ہوتے ہوئے تو کیا کیا کرتا تھا، یعنی کہ بڑے عابد و زاہد ہے، متقی و پرہیزگار ہیں، بلکہ پرہیزگاروں کے سردار ہیں، پھر بھی یہ خطرہ، پھر بھی یہ ڈر رب کائنات جل وعلا کا، تو رب کریم کے احساس دلا رہا ہے میں نے تو احسان ہی تم پر بڑا کیا، تمہیں اپنے محبوب کو امتی بنا لیا، تم پھر بھی گناہ کرتے ہو، پھر بھی جرم کرتے ہو۔ اللہ اکبر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے بڑا احسان کیا۔ منن علماء فرماتے ہیں ایسے احسان کو کہا جاتا ہے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان کیا ہوتا ہے؟ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ظلم، ایک بدلہ اور ایک احسان۔ ظلم کیا ہے؟ حضرت فضیل بن عیاض یہ تشریح فرماتے ہیں تین چیزیں ہیں، ایک ظلم، ایک بدلہ اور ایک احسان۔ ظلم یہ ہے کہ کوئی تیرے ساتھ نیکی کرے تو اس کے ساتھ بدی کرے، یہ کیا ہے؟ ظلم۔ اور بدلہ یہ ہے کوئی تیرے ساتھ نیکی کرے تو اس کے ساتھ نیکی کر، یہ کیا ہے؟ بدلہ۔ احسان یہ ہے کہ کوئی تیری نافرمانی کرے پھر بھی تو اس کے ساتھ نیکی کر، کوئی تیرے ساتھ زیادتی کرے، تیری نافرمانی کرے پھر بھی تو اس کے ساتھ نیکی کرے، یہ احسان ہے۔ تو رب کائنات جل وعلا کی نافرمانی کے باوجود رب کائنات کا ہمیں احسان ہے کہ محبوب کی امتی ہی رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کی امت سے خارج نہیں کیا، یہ بے پایا احسان ہے رب کائنات جل وعلا کا۔ فرماتا لقد من اللہ، بے شک احسان کیا اللہ رب العزت جل وعلا نے ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، یہ کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث فرما دیا۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، یہاں تک مجھے یاد ہے میں اپنے کریم آقا کی امت کے فضائل کے سلسلہ میں کہ اللہ نے یہ احسان کیا، غالباً میں 6-7 جمعے اسی موضوع پر پڑھا ہے میں نے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونا کتنی بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ جیسے عظیم المرتبت پیغمبر نے، عظیم المرتبہ رسول نے جب اس امت کی فضیلت کو دیکھا تھا تو بارگاہ رب العزت میں عرض کیا تھا مولا تعالیٰ نبوت رہنے دے، مجھے اس نبی کا امتی بنا لے، کہ سارے کا سارا شرف، ساری کی ساری کرامتیں اس امت کو عطا کر دی گئی ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ قبل ازیں بھی عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں۔ سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے رسول مجھ اپنے کریم آقا سے، حضور سید کون و مکان ارشاد گرامی قدر فرمایا سبحان اللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ والحمد للہ تملأانی، کوئی بندہ سبحان اللہ کہہ لے میرا امتی تو اللہ اسے اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا کہ میزان عدل کا ایک پلڑا نیکیوں سے بھر جائے گا۔
اور وہ پردہ کتنا بڑا ہے؟ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اس میزان عدل کے ایک طرف پردے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ بندہ میرے نبی کا امتی کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ! کتنا خرچ ہوتا ہے، کتنی توانائی صرف ہوتی ہے، کس قدر بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے، کیا چیز رقم جیب سے جاتی ہے، کچھ بھی تو نہیں۔ سبحان اللہ کا جملہ کہا، اتنا رب کائنات راضی ہوا، اتنی نیکیاں عطا فرمائے کہ میزان عدل کا ایک پردہ بھر گیا۔ والحمدللہ تملان، اگر سبحان اللہ کے ساتھ والحمدللہ بھی کہہ دیتا ہے تو میزان عدل کے دونوں پردے نیکیوں سے بھر جاتے ہیں۔ امام حمیدی نقل فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے مزید اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں۔ رب کائنات کا اپنے محبوب کی امت پر کتنا کرم ہے، کتنا کرم ہے، کتنا کرم ہے، کتنا تھوڑا کام ہے اور اجر کتنا زیادہ ہے۔ کام کتنا تھوڑا اور اجر کتنا زیادہ ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کیا تھا مولا تعالیٰ محنت تو بہت تھوڑی کریں گے، اجر اتنا لے جائیں گے، اتنا ثواب ان کو مل جائے گا۔ رب کریم فرماتا ہے میں نے بڑا احسان کیا تم پر کہ اپنا محبوب تم کو عطا فرما دیا، تمہیں اپنے محبوب کا امتی بنا لیا۔ سبحان اللہ اذ بعث فیہم رسولا، ایک ان میں نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، من انفسہم، انہی میں سے اپنا رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، میرے محبوب مکرم ان پر میری ایتوں کی تلاوت فرماتے ہیں، ان ایمان والوں پر، وَيُزَكِّيهِمْ، اور نگاہ کرم سے ان کو پاکیزگی بھی عطا فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کا درس بھی دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک اس سے پہلے یعنی رسول رحمت کی تشریف آوری سے پہلے وہ صریح گمراہی میں تھے۔ انشاءاللہ تعالی رب کریم کو منظور ہوا تو اسی موضوع پر آئندہ گفتگو ہوگی۔ رب کائنات جل وعلا کے حضور میں عرض کرتا ہوں پروردگار عالم تو نے احسان فرمایا، تیری عزت کی قسم تو نے احسان فرمایا، تیری عزت کی قسم تو نے ہم پر احسان فرمایا، ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا لیا۔ تو مولا تعالی جل وعلا تو ہمیں زندہ رکھ تو ایمان کے ساتھ، ہمیں موت آئے تو ایمان کے ساتھ، قیامت کے دن اٹھے تو ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ تیرے دامن کرم کا، تیرے محبوب رحمت کے، تیرے محبوب مکرم کی وہ شان رحمت کے صدقہ سے تیرے نبی کے دامن کرم کا سایہ ہمارا مقدر ہو۔ آمین ثم آمین، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔